बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लंदन से कुछ अहम तरीन खबरें हैं मेरे पास। कुछ मज़ेदार खबरें हैं, कुछ स्पाइसी खबरें हैं, कुछ छोटी छोटी खबरें हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं। तो लंदन से काफ़ी सारी खबरें हैं। कुछ खबरें मैं इस व्लॉग में आपको देने की उसका इहाता करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो इस व्लॉग में हो जाए। जो रह जाएंगी उसको फिर अगले व्लॉग में शाम को मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन चूंकि बहुत हैपनिंग हो रही है लंदन में, नवाज शरीफ साहब आए, मरीम नवाज वहाँ हैं, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ एहतजाज हो रहे हैं, कुछ जो है वो प्लानिंग हो रही है, कुछ मनसूबाबंदी हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ों पर मैं ज़रा आपके सामने, और सारी तकरीबन एक्सक्लूसिव चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात ज़रा ख्वाजा आसिफ से शुरू कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो लंदन में वाक़या पेश आया, जिसकी खबर कल हमारे सामने आई, अगरचे ये 2 दिन पुराना वाक़या था, कि ट्रेन में वो जा रहे थे और ट्रेन में किसी ने उन पर के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ जुमले कसे और गालियाँ दी और मुबैना तौर पर उनको धमकी भी दी। अब वो एक चाकू छुरी का हवाला दे रहे थे या धमकी दे रहे थे, बहरहाल उसको धमकी के ज़ुमरे में लिया गया है और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ये वाक़या पेश आया। अब सवाल पहले तो ये पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ कहाँ जा रहे थे और किस मिशन पर थे। इतनी खामोशी से ट्रेन में अकेले क्यों सफ़र कर रहे थे, और एक आध कोई करीबी उनका दोस्त साथ था, लेकिन अकेले वो थे और उसके इस दौरे का किसी को इल्म नहीं था। आम तौर पे प्रोटोकॉल के मुताबिक वजीर दिफा के दौरे का कम से कम हाई कमीशन को पता होना चाहिए कि वो वजीर दिफा हैं आखिर मुल्क के, उनकी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। वो अगर कहीं जा रहे हैं तो पता होना चाहिए वो कहाँ जा रहे हैं। और आम तौर पे इस तरह की कोई शख्सियत जब ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, और एक शहर से दूसरे शहर में या दूसरे मकाम पर, तो वो एम्बेसी की गाड़ी लेकर जाते हैं। अब ये कहाँ जा रहे थे, तो ये लंदन से रेडिंग एक जगह है, 1 घंटे के फासले पर, वहां जा रहे थे। लंदन से रेडिंग जा रहे थे, 1 घंटे की मुसाफत पर है ये, और ट्रेन का सफ़र है, और ज़ाहिर है बाय रोड भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन से जाना मुनासिब समझा। अच्छा, अब उनके पास यहाँ पर पहुंचने के कई ऑप्शन मौजूद थे। यानी एक तो वो एम्बेसी को कहते, हाई कमीशन को कहते, हाई कमीशन उनको गाड़ी दे देता। आम तौर पर इस तरह की जो मूवमेंट होती है, या जैसे कोई एयरपोर्ट पे पहुंच रहा हो, जैसे पिछले दिनों काजी फाइज साहब गए थे, तो काजी फाइज साहब भी एम्बेसी की गाड़ी में मूव कर रहे थे। तो जब कोई इस तरह की शख्सियत, इंपॉर्टेंट शख्सियत जाती है, तो और वो सरकारी शख्सियत भी हो, तो फिर वो एम्बेसी की गाड़ी में, हाई कमीशन की गाड़ी में मूवमेंट अपनी करते हैं। तो बहुत मुनासिब था और बड़ा, और होना भी यही चाहिए था कि वो एम्बेसी की गाड़ी लेते और जहां पर उनको जाना था वो चले जाते। दूसरा ऑप्शन ये था कि लंदन में सैकड़ों नून लीग के ऐसे वर्कर्स फिर रहे होते हैं जो इस तरह के लोगों के साथ अपने मनासिब बनाना चाहते हैं, वर्कर्स होते हैं। लंदन में पाकिस्तान से तो कोई चला जाए तो वो लोग अपने पास ठहराते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनको मेज़बानी करते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। और फिर वज़ीर दिफा हो मुल्क का, तो उसकी मेज़बानी और ख़दमत के लिए तो दसियों लोग हैं। हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई हमें वहाँ से लेकर, हमने घूमने फिरना जाना हो, अपनी गाड़ी भी देते हैं, अपने खुद भी साथ जाते हैं, टाइम भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, अपने पास ठहराते भी हैं। तो ये इशारा करते तो बीसियों लोग जो हैं वो लंदन में पीएमएलएन के वर्कर्स खड़े होते और इनको अपनी गाड़ी में ले जाते, प्राइवेट गाड़ी में ले जाते। एक शख्स ने ट्रेन से जाना क्यों मुनासिब समझा है शहर से बाहर जाते हुए? इसकी एक ही वजह होती है, जब कोई इस तरह अपनी मूवमेंट को खुफिया रखना चाहता है, तो और वो ना एम्बेसी को इल्म में लाना चाहता है, ना किसी पीएमएलएन वर्कर के इल्म में लाना चाहता है, तो आम तौर पर वो, उसकी वजह एक ही होती है कि वो उस मुलाकात को खुफिया रखना चाहता है, या वो नहीं चाहता कि उसका किसी को पता चले। वो इंतहाई पर्सनल किस्म की मीटिंग हो सकती है, या इंतहाई कोई ज़ाती नोयत का काम हो सकता है, जिसको आप खुफिया भी कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो चाहता है कि उसकी इस मूवमेंट का, उसके इस ट्रैवल का किसी को पता ना चले, ना पीएमएलएन के वर्कर्स को पता चले, ना हाई कमीशन को पता चले, ये खबर ना लीक हो, ये खबर ना निकले, और चुप करके वो यहाँ से निकल जाए और चुप करके चला जाए और काम हो जाए। तो आम तौर पर जो है वो ट्रेन का रास्ता तभी लिया जाता है जब कोई एम्बेसी के इल्म में ना लाना चाह रहा हो, पार्टी के इल्म में ना लाना चाह रहा हो, अपने दो करीबी दोस्तों के इल्म में ना लाना चाह रहा हो, तो फिर वो लंदन के सफ़र पर जाता है। वरना मुल्क के वजीर दिफा जो प्रोटोकॉल का आदी है, वो क्यों ट्रेन में सब खड़ा होकर सफ़र कर रहा होगा? तो पहली बात तो यह है कि लंदन से रेडिंग जाते हुए जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इन्होंने ट्रेन का सफ़र क्यों इख्तियार किया, तो उसकी जो चंद मुमकिन वजूहात हैं वो ये हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई। तो दूसरी बात यह है कि जब कल नवाज शरीफ साहब से वो मिले, तो नवाज शरीफ साहब ने उनसे पूछा कि ख्वाजा साहब की होया सी, कल की होया सी? तो उन्होंने कहा कि नहीं मियाँ साहब, कल नहीं होया, परसों होया सी। तो फिर उन्होंने उसकी तफसीलात बताई। अब ख्वाजा आसिफ ने कल सहाफ़ियों को ये भी बताया है कि ये जो 1.5 या चंद सेकंड की वीडियो सामने आई है, 1 मिनट की या कुछ सेकंड की,
تو یہ جو ویڈیو ہے یہ طویل لمبی ویڈیو ہے، یعنی 5-6 منٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ چلتا رہا، اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس بندے کی ستھری کی، میں نے بھی اس کی بڑی طبیعت صاف کی، اور میں نے بھی اس کو بڑی سنائی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے ویڈیو صرف اتنی جاری کی ہے جس میں وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، تو تاکہ پتہ چلے کہ میری امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ اصل میں نے بھی اس کو بہت، یعنی میں نے حساب برابر کر دیا تھا۔ خواجہ آصف نے صحافیوں کو بتایا کہ میں نے حساب برابر کر دیا تھا، لیکن اس بندے نے پوری ویڈیو جاری نہیں کی۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب نے صحافیوں کو بتایا۔ اب اس بتانے کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتا، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میری جو اس میں مجھے امبیرسمنٹ ہوتے ہوئے یا میری سبکی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے بلکہ اس بندے کی بھی میں نے بہت بےزتی کی ہے۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی یہ صحافیوں کو یہ وضاحت دی ہے۔ بہرحال اس کا مقصد جو ہے وہ شاید یہی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لندن میں بیشتر صحافی جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کی جیب کی گھڑی ہیں، یا ان کے کافی حامی معلوم ہوتے ہیں اور ان کے کافی قریب معلوم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر صحافی جو ہیں وہ ایسے ہیں، اور کئی صحافیوں سے آپ آج کل نواز شریف صاحب کھچے اور ناراض بھی رہنے لگے ہیں۔ اپنے ہی کچھ قریبی، اپنے ہی لوگوں سے جن سے پہلے وہ خبریں لیک کرایا کرتے تھے، ان سے وہ ناراض یا کھچے بھی رہتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو پھر کسی وقت شیئر کروں گا۔ لیکن ابھی ایک ان میں سے جن صحافیوں سے ان کو شکایتیں ہیں، ان میں سے ایک صحافی جو ہیں انہوں نے اپنی دانش میں تو خیر نون لیگ کا بھلائی کیا ہوگا اور پی ٹی آئی کے خلاف کی ایک چیز، لیکن بہرحال وہ الٹا نواز شریف کے گلے پڑ گئی، اور اس کی وجہ سے شریف فیملی کے بچے جو ہیں وہ بھی ان صحافی سے ناراض ہو گئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب جنیوا سے مریم نواز اور نواز شریف واپس آئے تو ان کو پرسکون طریقے سے ان کی گھر میں انٹری ہو گئی، یعنی کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز وہاں پر موجود نہیں تھے جو احتجاج کرتے، اور ظاہر ہے اب یہ ایک روٹین بن چکا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کہیں جاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل سے نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ورکرز پیچھے لگ جاتے ہیں، گھر کے باہر بھی کھڑے رہتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کافی بے سکون ہو کے رہ گئی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر پرسوں شکایت بھی کی تھی کہ کس طرح کا کلچر متعارف کرا دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے گاڑیوں کے پھرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، بلا بلا۔ اچھا، اب جو ہے وہ ہوا یہ کہ جب نواز شریف صاحب کی پرسکون انٹری ہو گئی اور گھر کے باہر پی ٹی آئی کے ورکرز جمع نہیں تھے جب جنیوا سے وہ آئے، تو ایک صحافی جو ہیں کافی پرانے اور سینئر صحافی ہیں، تو وہ سما کے لیے کام کرتے ہیں، پہلے دنیا ٹی وی میں تھے، تو ان صاحب نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر وہاں پر ایک ویلاگ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب، آج یہاں پر جب سے قاضی فائزہ کے خلاف احتجاج کے نتیجے میں کارروائی شروع کی گئی ہے، جب سے شکایت لگائی گئی ہے، جب سے بتایا گیا ہے ان کو یہ جو ایمبیسی ہے یا ہائی کمیشن ہے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کو شکایت کی گئی ہے، تب سے پی ٹی آئی والے دبک کر بیٹھ گئے ہیں اور کیمرہ گھما کے دکھایا، دیکھیں یہ سڑک بھی خالی پڑی ہے، دیکھیں یہ سڑک بھی خالی پڑی ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر نہیں آیا، تو دیکھیں اب یہ دبک گئے ہیں، دیکھیں ان کے اندر اب جرت نہیں رہی۔ تو یہ انہوں نے کھڑے ہو کے بڑک مار دی، ویلاگ چل گیا۔ جب وہ ویلاگ انہوں نے چڑھا دیا تو پی ٹی آئی والوں کو بڑی اس پر تشویش ہوئی۔ اور کل پھر کیا ہوا کہ کل نواز شریف صاحب جو ہیں جب وہ اپنی وہاں پہ گئے تھے پروگرام میں، جو ان کا ہوٹل میں، جس ہوٹل میں ان کا پروگرام تھا ہلٹن پارک لین میں، تو ہلٹن پارک لین سے جب وہ واپس آئے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے کافی لوگ جمع تھے۔ اب وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جمع تھے وہ تو نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ان صحافی کو مخاطب کر کے اور ان صحافی کو الٹے سیدھے ناموں سے مخاطب کر کے پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں کدھر ہے، اور دیکھو ہم آ گئے ہیں، تم بڑا ہمیں للکار رہے تھے کہ ہم ڈر کے بیٹھ گئے، ہم کوئی ڈر کے نہیں بیٹھے، ہم آ گئے ہیں۔ اور یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی للکار کی وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں للکارا ہے، اور صحافی نے ہمیں کہا ہم دبک کے بیٹھ گئے ہیں، تو ہم دبک کے نہیں بیٹھے۔ تو یہ جو سینئر صحافی ہیں جو اب سما کے لیے کام کرتے ہیں، پہلے یہ دنیا کے لیے کام کیا کرتے تھے، تو اب یہ جو صحافی ہیں ان پر جو میاں شریف فیملی کے بچے ہیں وہ کافی کل برہم دکھائی دیے۔ مثلا حسین نواز کے بیٹے نے ایک اور صحافی کو پکڑ کر ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک اٹس آل ہیپنڈ بیکاز آف ہم، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے؟ یعنی ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اگرچہ اس صحافی نے تو اپنی ایک پی ٹی آئی کے مخالفت میں اور شریف فیملی کے حق میں ویلاگ کیا تھا، لیکن وہ الٹا پڑ گیا۔ تو اس پر بھی میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ فیملی کی طرف سے پھر کنوے کیا گیا کہ بھائی جان، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ ہماری فیور کر رہے ہیں، ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ تو ان کو پھر یہ میسج کنوے کیا گیا کہ مہربانی کرو یار، اس موضوع پہ بات ہی نہ کرو۔
تو وہ کل سے وہ صحافی بھی تھوڑا اپسٹ اور پریشان تھے کہ یہ میں نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، اور الٹا میری وجہ سے ہی وہاں پہ. اچھا اب وہ صحافی کل غائب تھے. کل وہ لوگ ان کو پکارتے رہے، ڈھونڈتے رہے کہ ہاں بھائی ہم دسو آ گئے ہیں، ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر، اب ہم آ کر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ بتاؤ. تو وہ صحافی اس وقت وہ کل وہاں پر موجود نہیں تھے. تو یہ جو ہے وہ ان کا معاملہ تھا، یہ وہاں پر ان کے ساتھ ہوا ہے. اچھا ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اور باقی خبریں شاید پھر میں اگلے ویلاگ میں کروں. ایک خبر یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب جب یہاں گئے ہیں ہلٹن پارک لین میں ایک ورکرز کنونشن سے خطاب کرنے کے لیے، تو اطلاعات کے مطابق یہ ٹوٹل جو ورکرز تھے لندن میں جو اس تقریب میں آئے ہوئے تھے وہ 25 سے 30 تھے. ایک محتاط اندازے کے مطابق تو 25 ہی تھے، لیکن اگر بہت سے بہت بھی ہوئے تو وہ 30 تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. اور ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ مجمع ایسے بنا ہوا تھا جیسے نواز شریف صاحب کو گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا، لیکن کل لوگ جو فریم میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، کل ٹوٹل بندے اتنے ہی تھے جتنے میں فریم میں نظر آ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں تھے. فریم کے اندر جتنے لوگ ہیں اتنے ہی لوگ تھے، یعنی 25-30 لوگ تھے. اب مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟ ہر بندہ چاہتا تھا میاں صاحب کے ساتھ سیلفی بن جائے، ہر بندہ چاہتا تھا کہ مریم نواز کے ساتھ سیلفی بن جائے، اور نواز شریف صاحب کو گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. اور گزرنے کا راستہ نہ ملنے کی وجہ دوسری یہ بھی تھی کہ خواجہ آصف صاحب آگے آگے تھے اور وہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، میڈیا والوں نے مائک ان کے آگے کر دیے تھے، تو پیچھے جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحب سٹک ہو گئے. تو دیکھنے میں لگا کہ او ہو بڑا مجمع ہے جناب، اور اتنا مجمع، 4 یا 5 ٹیبلز لگی ہوئی تھیں اور اس کے اطراف گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹوٹل، اور باقی صحافی تھے. آپ کو پتہ ہے صحافی تو آج کل زیادہ ہوتے ہیں، اصل سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو صحافیوں کی تعداد جو تھی وہ ظاہر ہے 15-20 صحافی ہوں گے. تو یہ کوئی 30-40-50 لوگوں کا وہاں پر ایک تھا صحافی ملا کر. ادروائز پی ایم ایل این کے جو ورکرز تھے وہ کل اتنے ہی تھے، کوئی 25-30 کے قریب لوگ. اچھا اب تقریب کے دوران کیا ہوا کہ جو صاحب اس کی اسٹیج سیکرٹری کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے کام چک دیا. وہ میٹھا بوتا پا کے اور جناب سویٹنر زیادہ ڈال کے اور کام جو ہے وہ خوب اٹھا دیا. جب انہوں نے کام اٹھا دیا تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز بڑے خوش ہوئے، دونوں باپ بیٹی بڑا خوش ہوئے. مریم نواز تب تقریر کرنے کے لیے آئیں تو انہوں نے ان صاحب کی تعریف کی اور کہا کہ آپ نے عابد بھائی بہت اچھی تقریر کی. عابد ان کا نام تھا، انہوں نے کہا عابد بھائی آپ نے تو بہت اچھی تقریر کی ہے. اور پھر نواز شریف صاحب نے جب تقریر کی تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کو تو پاکستان میں حکومت میں بڑے اہم رول میں ہونا چاہیے. واہ واہ سبحان اللہ، ایسے تو یہاں عہدے بانٹے جاتے ہیں، ایسے تو رول دیے جاتے ہیں، ایسے تو جناب ملک کی تقریر سنبھالی جاتی ہے. کہ انہوں نے چونکہ خوشامد حد سے زیادہ کر دی. نواز شریف نے کہا کہ آپ کو تو حکومت میں کسی بہت اہم رول میں ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے ان اسٹیج سیکرٹری صاحب کی تقریر سے خوش ہو کر فرمایا. اب کوئی بعید نہیں ہے، آپ ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کو واقعی کسی جگہ پر لگا بھی دیا جائے. یہ بادشاہ خاندان ہے، بادشاہ تو یہ ہوتا ہے جس سے خوش ہوا اس کو نواز دو، اشرفیاں دے دو. مسخرے آتے تھے درباروں میں اور آ کر جب خوب تعریفیں کیا کرتے تھے اور سیرے گایا کرتے تھے اور جناب قصیدے سنایا کرتے تھے تو خوش ہو کے کہتے تھے اس کو اشرفیوں سے نواز دو، اس کو فلاں کر دو. یہ وہی طبیعت پائی ہے نواز شریف صاحب نے کہ اس بندے کی تقریر سن کے یا گفتگو سن کے اس کو عہدے سے نوازنے کا اناؤنسمنٹ بھی وہاں پر کر دیا کہ تمہیں تو عہدہ ملنا چاہیے. تو یہ ہے جی، چل رہا ہے. کچھ اور چیزیں ہیں لندن سے بڑی امپورٹنٹ، وہ ذرا پھر میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ تب تک شاید ایک اہم ملاقات ہونی ہے، وہ بھی ہو جائے، اس کو بھی پھر ہم ساتھ میں شامل کر لیں گے. فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ.